شعبان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی، مطالعہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ مطالعہ کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے کسی بدیہی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ بھی سراسر زیادتی، اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا۔ اگر کسی کے علم میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے مطالعہ میں نہیں گزری، تو یہ بڑی تقویٰ کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اہل علم کا شیوا ہے کہ یوں کہے کہ میرے علم میں نہیں آئی، میرے مطالعہ میں نہیں آئی۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آج اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں ہے، اور پچھلی بار اس کو بیان کیا تھا کہ نسائی شریف نے شعبان کی فضیلت میں یہ حدیثیں لائیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزہ دار ہوں۔ آج اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی۔ آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔